السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارا پاکستان. میں ثنا کیوان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے اعظم چودھری صاحب، محمد نوشاد علی صاحب اور سنام مرزا صاحبہ. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، ابھی کی تازہ ترین صورتحال، تازہ ترین خبر بریکنگ. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. 10-5 کے تناسب سے یہ ایکٹ برقرار رکھا گیا ہے. 10 جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو سپورٹ کیا ہے، جبکہ 5 ججز نے اختلاف کیا ہے. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار دے دیا ہے. نوشاد صاحب، سوال آپ سے یہ کہ آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میری نظر میں تو یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے 3 پہلو سامنے آئے ہیں. جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر جو ججز کے اختلافات، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں جوڈیشری کی آزادی سے، کہ آپ اپنی رائے آزاد طریقے سے دے سکیں، تو اس کا پہلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو تسلیم کیا گیا ہے 10-5 کی ریشو سے. دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ اپیل سے متعلق تھا کہ 184/3 کے جو کیسز ہیں اس کے اندر اپیل کرنے کا حق دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے. تو وہ جو فیصلہ ہے وہ 9/6 سے اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے. جی. اور ایک تیسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ریٹروسپیکٹو یعنی کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ وہ معاملہ ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ کہا گیا تو اس وقت یہ 8/7 کہا گیا، لیکن جو اس کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس ہوئی یا جو رپورٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہے وہ یہ ہے ایکچولی اس کو 7/8 کہا جانا چاہیے اگر یہ مسترد ہو گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک کی جو بات آ رہی ہے، جو میرے علم میں آئی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو مسترد کر دیا گیا. یعنی کہ جو ماضی سے اطلاق ہونا ہے اپیلوں کا، کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پہ دوبارہ سے اپیل اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. نہیں، جو ماضی کے فیصلے ہیں، لیکن ادروائز اپیل کا حق دے دیا گیا ہے. تو اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیے اس کے اندر اس کو تاریخی میں نے کیوں کہہ دیا ہے. تاریخی اس لیے کہہ دیا ہے کہ دیکھیے آپ یہ گزشتہ 3-4 چیف جسٹس صاحبان کے دور دیکھیے. افتخار چودھری صاحب کو دیکھ لیجئے، ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیجئے، کھوسہ صاحب کو دیکھ لیجئے، عمر عطا بندیال صاحب کو دیکھ لیجئے. ایک کامن جو سیئنگ تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں یا ایسے فیصلے بھی آ رہے ہیں جو قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، یعنی ان کی جورسڈکشن سے باہر جا کے فیصلے دیے جا رہے ہیں، یا جو جورسڈکشن کا استعمال ہے 184/3 کا وہ بھی بہت فریلی اور شاید بہت آگے جا کے کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو بہت سارے آرگیومنٹ اٹھ رہے تھے، اس کے اوپر پرابلم یہ آ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ فل کورٹ اجلاس مدتیں ہوئی، وہ نہیں ہو رہا تھا. اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، میرا کسی سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک عام سی رائے ڈیولپ ہو چکی تھی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس ہے وہ ایک ڈکٹیٹر آفس کی طرح اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانے کے معاملات کرتے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم خیال ججز تک کا کانسیپٹ آ گیا. یعنی ہم خیال ججز کو بٹھا کے اپنی مرضی سے بینچ تشکیل دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ، یعنی اگر ججز ہی ایک سائیڈ ون سائیڈڈ تھاٹ کے ساتھ آئیں گے، جو میں نے آپ سے کہا کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں جو ڈفرنس آف اوپینین نظر آیا ہے، یعنی عدلیہ کی آزادی کی جو بات ہے وہ اب نظر آئی ہے آ کے. تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بہت لمبی 5 سماعتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے سنی ہے، میں بہت ساری کوشش کی میں نے ان کو سننے کی، میں ان کو سنتا رہا ہوں. وہاں بہت ڈائیورسفائیڈ قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت قانونی بات کی گئی ہے، بہت آئینی جو نکتہ چینیاں کی گئی ہیں، بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد آخر کار یہ طے ہوا، جو بڑی بات طے ہوئی. اب اس تاریخی ہونے کے بعد ایک اور بڑی بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پارلیمان کی سپریمیسی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پارلیمان کے پاس قانون بنانے کا حق ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہی لاگو کیوں نہ ہو، اس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق کیوں نہ ہو. تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں آنے والے وقت کے اندر بہت ساری چیزوں پہ نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بعد جو بہت ساری پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی چھڑے گی، بہت ساری باتیں بھی کی جائیں گی. نواز شریف کی متعلق بھی بات ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے، اگرچہ کہ میں اس کی طرف ابھی فی الحال جانا نہیں چاہ رہا، وہ اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس قانون سازی کی، ایون بیرسٹر علی ظفر ان کا بھی جو میں نے موقف سنا وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ٹھیک بات ہے. ان کا صرف موقف میں فرق یہ تھا کہ یہ 2/3 اکثریت سے یہ آئینی ترمیم کے تحت کی جانی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حد تک جب آپ بات کریں گے تو اس کی ضرورت نہیں. تو یہ بہت سے ایسے ایونیوز کھلے ہیں. ایک بات. دوسری اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے چیف جسٹس نے اپنی پارس شیئر کی ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ. یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ میں اکیلا فیصلے کروں
یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم 3 لوگ فیصلے کریں. یعنی انہوں نے اپنے جو کمنگ جو سینئر ججز ہیں یا جو بالکل ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے یہ بات کی جائے کہ ہمیں کس چیز کو کس طرح سے چلانا ہے. سو آج کی جو اس فیصلہ ہے اس کے بہت مزید پہلو بھی کھلتے چلے جائیں گے, کیونکہ قانون جب بنتا ہے جو کہ جس کے بارے میں ایک یہ تاثر ہوتا ہے, اور یہ جو اپیل ماضی سے اطلاق کی بات کی گئی ہے اس میں بھی ایک حکمت مجھے نظر آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں ججز نے اس طرح سے کیا, یہ ان کی مرضی تھی, وہ آزادی سے اپنی جو رائے کا اظہار کر رہے تھے. لیکن جو کامن سپریم کورٹ کا انٹلیکٹ نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ قانون پرسن سپیسیفک نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی قانون سے 1 یا 2 یا 4 افراد کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ سپریم کورٹ کی پرائرٹی نہیں ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کو جنرلی آن میسز اپلائی ہونا چاہیے, اور اس کا جو ایکچوئل پرسپیکٹو ہے کسی قانون سازی کا جو عوام کے لیے ہوتی ہے, جو معاملہ ریاست کے لیے ہوتی ہے, جو ریاست کو چلانے کے لیے ہوتی ہے, ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو وہ براڈر ٹرم میں ہونی چاہیے, پرسن سپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. سو یہ میری نظر میں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو اس کے فردر آنے والے ایونیوز طے کرے گی. ثنا, پارلیمنٹ کی بالادستی کو منظور کیا گیا ہے, آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا. دیکھیں اب جو اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چیزیں تھیں وہ تو نوشاد صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتا دی ہیں. ویسے تو یہ شارٹ آرڈر ہے, تفصیلی آرڈر ابھی آنا باقی ہے جو پرابلی اس ویک کے اینڈ تک آئے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ضرور امپورٹنٹ ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی تو تسلیم ہوئی ہے, لیکن جو پچھلے چند روز کی جو ہیئرنگز رہی اس میں ریمارکس آتے رہے, جس طرح یسٹرڈے ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیر اور چیف جسٹس کے درمیان بھی جو معمولی نوک جھوک ہوئی, اور اس سے پہلے بھی جس قسم کے سوالات اٹھاتے رہے ہمارے معزز جج صاحبان, تو اس سے آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ فیصلہ کس طرف جا سکتا ہے. چیف جسٹس کے یہ ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جی آپ اگر ذہن بنا چکے ہیں اپنا تو آپ فیصلے میں بھی وہی لکھیں گے, لیکن اگر یہ فیصلہ اور اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا تو اس سے یہ ضرور ہے کہ کچھ سیاستدانوں کو فائدہ ہوتا, جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں. لیکن کیونکہ اس کا اطلاق اب ماضی سے نہیں ہوگا اور اس پہ زیادہ ججز جو تھے اس پہ کنونس تھے کہ ماضی سے نہیں ہونا چاہیے, اسی لیے اس آپشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو آئی تھنک اس سے پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں مایوسی ضرور آئے گی, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس فیصلے کو قبول کیا گیا ہے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کیا گیا ہے, اور پارلیمنٹ کو پھر اب بظاہر آگے مستقبل قریب میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہ تمام لیجسلیشنز جو وہاں پر کی جاتی ہیں, چاہے وہ نیب ترامیم کی صورت میں ہو, چاہے وہ آرمی ایکٹ کی صورت میں ہو, یا پھر الیکشن ریفارمز کی ایکٹ کی صورت میں ہو, یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پارلیمنٹ کے لیے اور ان اراکین پارلیمنٹ کے لیے جو کہ قوانین بناتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ 1980 کے بعد سے جو ہماری عدلیہ ہے ان کے لاز, جو ان کے رولز بنائے گئے تھے اس کے اوپر ریکنسیڈر ہی نہیں کیا گیا تھا, اس کو دوبارہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی نہیں کی گئی تھی, امینڈمنٹ نہیں کی گئی تھی. اسی حوالے سے جو لوور کورٹس ہیں, جو اسپیشل کورٹس ہیں یا دیگر جو ہماری کورٹس ہیں, ان کے بھی جو لاز ہیں ان میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اگر اعلیٰ عدلیہ کے لاز کو آپ امینڈ کر رہے ہیں, یا اگر میں کہوں کہ آج بظاہر یہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر ایک ڈیموکریسی والا دن تھا, یعنی کہ اگر چیف جسٹس کے اختیارات کو جو اوپر کے سینئر ججز ہیں ان میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات, وہ پاور ڈیوائڈ ہوئی ہے. تو اگر یہ سسٹم اس طرح پریویل کرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھی مثال ہوگی, اور اگر ان کی جگہ کوئی اور چیف جسٹس ہوتے تو میرا خیال ہے شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. اگر موجودہ چیف جسٹس نے یہ کیا ہے تو ایک احسان قوم کے اوپر یہ بھی کرے کہ جو دیگر آپ کی لوور کورٹس ہیں ان کے لیے بھی ایسے قوانین وضع کر دیں, یا کم از کم جو ان ریویو کر کے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ان میں تبدیلی لانی چاہیے تھی وہ لائیں, یا پھر جب یہ پارلیمنٹ موجود ہو تو پھر وہ امینڈمنٹس کریں تاکہ لوور کورٹس کو بھی اور ان سے جو فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں جو وہاں پر اپنے کیسز لے کے آتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. آپ نے اوپر کی کورٹس کو تو بہتر کر دیا ہے, لیکن نیچے کی کورٹس میں بھی ابھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے. تو آئی تھنک اس فیصلے کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے, لیکن اس میں جو ایک تھوڑا سا ریزسٹنس آیا ہے باقی ججز کی طرف سے وہ ایز پر ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ وہ تمام ججز جو ریمارکس دے رہے تھے, وہ جو نقطے اٹھا رہے تھے, اس سے لگ رہا تھا کہ یہ اس کم از کم اس کیس کے حوالے سے یا تو سنجیدہ نہیں ہے, یا پھر وہ اس کے ہم خیال, جو ہم خیال کا لفظ نوشاد صاحب نے استعمال کیا, میں ان سے بورو کرنا چاہوں گی کہ وہ ہم خیال ججز نہیں تھے باقی بینچ کے. تو آئی تھنک وہ اس ججز کے جو فیصلہ ہے اس میں بھرپور طریقے سے وہ جھلکتا بھی ہے وہ پوائنٹ. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. اب اعتزاز حسن صاحب بھی, اعظم صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اور جہانگیر ترین کو بھی اس فیصلے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا اسٹریٹجی ہوگی اب نیکسٹ نواز شریف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو
مطلب اوپن کورٹس چلی ہیں, جو لائیو دکھائی گیا ہے ساری کوریج, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا ایک بڑا بولڈ سٹیپ تھا, کیونکہ جب آپ لائیو سٹریمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کوئی ایسی بدمزگی بھی ہو سکتی تھی, لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کو اور بالخصوص قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, انہوں نے یہ رسک لیا اور پوری قوم نے یہ تمام جتنی ہیئرنگ ہوئی ہیں 5 کی 5 پوری قوم نے دیکھی, اور اس کے اندر جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اداروں کا جو اختیارات ہیں یا اداروں کے جو سپرمیسی ہے اس کو تسلیم کروایا جائے گا, اور وہ اس فیصلے میں نظر آ رہا ہے. جس طرح پارلیمنٹ کی سپرمیسی انہوں نے تسلیم کی, اس میں سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے ان کو ڈیفائن کیا. یہ بہت ضروری تھا. آپ دیکھیں بہت دیر سے یہ مطالبہ چلتا آ رہا تھا کہ فل کورٹ ریفرنس ہونا چاہیے, لیکن کچھ سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی تھی, کوئی جوڈیشل اندر سے ان کے مجبوریاں آڑے آ رہی تھی کہ اس قسم کا فل کورٹ ریفرنس ہو نہیں پا رہا تھا. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بنتے ہی سب سے پہلا سٹیپ جو لیا یہ فل کورٹ ریفرنس کا تھا, اور انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند اور ذاتی سوچ سے بالاتر ہو کے اس کی سماعت جو ہے وہ سارے قوم کے سامنے لے کے آئے, اور اس کے اوپر ہمیں آج فیصلے میں بھی ان کی کوئی ذاتی سوچ یا ذاتی پسند ناپسند اس کی کوئی چھاپ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ جن لوگوں کو ماضی کے اندر جن پہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا, جن میں 2 بہت بڑے نام ہیں, ایک میاں نواز شریف ہیں اور ایک جہانگیر ترین ہیں, ان کے حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک فائدہ پہنچے گا اور یہ ان کی تمام پچھلی جو سزائیں ہیں ان کو اپیل کا حق ملے گا. لیکن 7-8 کی ریشو سے جو ابھی ہمیں بتایا نشاط صاحب نے, جو فیصلہ آیا انہوں نے ماضی کو بالکل وہ حق نہیں دیا, اور یہ پورا ایک کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی پسندیدہ ججوں نے 3 نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا یا 5 ججوں نے فیصلہ کر لیا, یہ 15 کے 15 ججوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے جو سامنے آیا. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی اگر سپرمیسی تسلیم کی گئی ہے تو پارلیمنٹ کی اگر سپرمیسی تسلیم کی ہے سپریم کورٹ نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. اب پارلیمنٹ کو آئندہ قانون سازی میں بہت دیکھ بھال کے اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. جو 2/3 اکثریت کی آج ڈسکشن بھی ہوئی وہاں پہ, لیکن انہوں نے کیونکہ پارلیمنٹ کا استحقاق تھا اس کو زیادہ باریکی میں وہ نہیں گئے, لیکن آئندہ پارلیمنٹ جب قانون سازی کرے گی تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو ان نقطوں پہ بالخصوص اس پہ توجہ دینی پڑے گی کہ 2/3 اکثریت بھی ہو اور قوانین ایسے بنائے جائیں کہ سپریم کورٹ نے اگر ان کو کوئی اختیارات دیے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس میں نہ سپریم کورٹ کے لیے کوئی سبکی کا باعث بنے نہ قوم کو اس میں مایوسی ہو. تو میرا خیال ہے کہ اوورآل یہ ایک بہت اچھا ڈیسیژن تھا. اور اس کے دیکھیں جس طرح ابھی ثنا کہہ رہی ہے, ابھی ہمارے پاس چند اس کے چیدہ پوائنٹس آئے ہیں, جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا اس وقت بالکل کلیئر ہوگا کہ اس میں کون کون سے جو مستقبل کے اندر ہمارے سپریم کورٹ کو, اداروں کو, ان کو جو اس میں افادہ نظر آئے گا یا کس طرح یہ فیصلہ جو ہے نا یہ استحکام کا باعث بنے گا, یہ ہمیں پورا فیصلہ پڑھ کے اس میں اندازہ ہو سکتا ہے. میں ایک بات اگر ایڈ کرنا چاہوں, دیکھیے یہ جو ایک بات آئی ہے نا, دیکھیے ڈسینٹنگ نوٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ ججز جو ہیں ان کے اندر کوئی ڈویژن ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب چیف جسٹس یہ جب سماعت مکمل ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اب آپ کی سماعت مکمل ہو گئی ہے, اگر ہم لوگوں میں کنسنسس ہوا تو ہم ابھی اس کا فیصلہ سنا دیں گے, اور اگر کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہوا تو پھر ہم اس کو فیصلہ محفوظ کر لیں گے. اب یہ جو فیصلہ سنانے کا کنسنسس ہے یہ 15 ججز کے درمیان موجود ہے. اور اس کے اندر ایک اور بڑی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ دیکھیے اس کے 3 ڈیفرنٹ پہلو ہیں, اور ان یحییٰ فریدی جو ہیں وہ اپیل کے معاملے میں میجورٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اسی طرح سے جب جو اپیل کے ماضی سے اطلاق کی بات آئی تو 2 مزید ججز جو ہیں وہ نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو تمام جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ انہوں نے معزز ججوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دی ہے کسی معاملے کو, وہ کیسے سمجھتے ہیں. تاہم یہ ایک جو فل کورٹ کے بعد جو فیصلہ ہے وہ چونکہ فل کورٹ کا فیصلہ میجورٹی کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا, اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ پوری کورٹ نے یہ کیا, یہ پوری عدلیہ نے فیصلہ دیا. ثنا آپ کی اجازت سے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آج اتفاق سے میں کیس کے سلسلے میں کورٹ میں تھا تو وہاں پر یہی والے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر یہی زیر بحث تھا. اس میں ابھی جو ثنا نے بات کی ہے نا کہ جو ہماری لوئر جوڈیشری ہے اس کے اندر ضرورت ہے. اچھا یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا کہ اب لوگوں کی توقعات ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد
जुडिशल रिफॉर्म्स की, और तमाम तर तवक्कुआत जस्टिस काजी फाइज साहब से लोगों ने लगाई हैं कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो स्टेप इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में लिया है, उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह ये नीचे तक सरायत करेगी ये सारी चीज़ें। और जो हमारे ऊपर इस वक्त मुकदमात का एक बहुत हज़ारों की तादाद में मुकदमात का बोझ है अदालतों के ऊपर, उसके हवाले से भी लोग ये वकला बिलखसूस ये तोक़ो कर रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स के बाद ये चीज़ें भी सेटल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फहीम, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, 200 समथिंग केसेस किए, पार्लियामेंट की रोजाना की एवरेज 30 बन रही है, जिसको मंजूर कर लिया गया इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया। आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने आज के इस फैसले और लंदन से नवाज शरीफ साहब की वापसी में कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो तलाश नहीं की? नहीं, मैंने आज़म साहब से सवाल कर दिया था, लेकिन आज़म साहब ने इसका जवाब दिया नहीं। चले, मैं आपसे कर लूंगी उसके बाद, पहले मुझे इस फैसले के हवाले से थोड़ा रोशनी। देखिए, बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से रेड ड्रेस में रेड शूज़ के साथ चले हैं तो यहाँ पर एक सुर्ख फैसला भी आया है, और इस फैसले को आज अगर हम अदलिया की तारीख जब भी लिखी जाए तो ये बड़ा मज़ेदार फैसला और बड़ा एक तारीखी दिन के तौर पर जो है इसको याद रखा जाएगा 11 अक्टूबर को। और अक्टूबर की एक तारीख अगर उठा के देखें तो इसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं माजी में भी, चाहे वो 8 अक्टूबर हो, 18 अक्टूबर हो, और बहुत से दिन तारीखें जो हैं वो दोहराई जा सकती हैं। आज का जो ये फैसला है, इसने ये बता दिया वो शख्स जिसके इख्तियारात अपने एक वक्त में बशक्ल उसके ओहदे के छीनने की कोशिश की थी, उसने आज भी अपने फैसले में ये कहा है कि उसे अपने इख्तियारात की तकसीम के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने जो आज के इस फैसले में ज़ाहिर है ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, इसकी दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं, लेकिन जो अहम तरीन बात यह है कि जो सो मोटो का मामला था, उस रुकनी कमेटी बनाने का मामला था, उसको जो है वो बरकरार रखा गया है। आइंदा मफाद आम के मामले के ऊपर, अपील के मामले के ऊपर, सो मोटो के मामले के ऊपर कोई एक शख्स फैसला नहीं करेगा, वो कमेटी फैसला करेगी, 3 जजिस पर मुश्तमिल कमेटी फैसला करेगी। तो फैज़ ईसा ने एक दफ़ा फिर ये बता दिया कि उनके लिए उनकी अपनी शख्सियत, उनके लिए दाद इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इदारा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए आइन इम्पोर्टेंट है, उनके लिए पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी इम्पोर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा फैसला है, मैं समझता हूँ। जाहिर है अभी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर बाद में भी बात होगी, तफसीली फैसला आएगा, लेकिन इस वक्त अगर हम ये देखें तो इसमें एक चीज़ और बहुत वाज़ेह हो गई कि जनाब इसका फैसला माजी के ऊपर नहीं होगा, इसका इतलाक माजी के ऊपर नहीं होगा। अब जब माजी पर इतलाक नहीं होगा तो वो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ला रहे थे कि जनाब फैज़ ईसा साहब ने आते ही जो ये सबसे पहले उठा लिया, और इस केस के उठाने के बाद जो है अब नवाज शरीफ के लिए एक राह खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी तो नहीं हुआ। सही ना नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस के ऊपर जो है अपील का हक मिलेगा, ना जहांगीर तरीन साहब का भी, जैसे हमारे चौधरी साहब नाम ले रहे थे, उनको मिलेगा ना। इसी तरह से और भी दर्जन लोग हैं, जरदारी साहब हैं, माजी में जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो हैं, शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस हैं, किसी पर नहीं मिलेगा अपील का हक माजी के। हाँ, अप्रैल के बाद से जब ये एक्ट आया था और अप्रैल के बाद से जो भी अगर कोई केस था उसके ऊपर आपको अपील का हक मिलेगा। एक बहुत बेहतर फैसला है जो पाकिस्तान की अदलिया की आइन मुस्तकबिल में तारीख सिमत तय करेगा। और जब हम इस फैसले को जब भी आइंदा बात होगी तो ये कहा जाएगा कि एक तारीखी फैसला था जो फुल कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने। इख्तलाफात होते हैं, डेफिनेटली हमें जो है दौरान समाअत पे इख्तलाफात नजर आए, और ये बात चीफ जस्टिस ने एक मौके भी दी थी कि अगर उन्होंने अपना ज़हन बना लिया है तो वो फैसले में लिख दे। जस्टिस मुनीब ने अख्तर ने जो है उससे इख्तलाफ किया है, लेकिन वो इख्तलाफ भी कोई इस लाबिल का नहीं है कि उन्होंने कोई ये कहा नहीं जनाब बस ये नहीं हो सकता और ये होना चाहिए। बिल्कुल आप 10-5 का फैसला देख लीजिए, 10-5 के फैसले में 10 अफराद ने इसके खिलाफ जितनी भी दरख्वास्त वो मुस्तरद की हैं। एक्ट बहाल है, पार्लियामेंट बहाल है, पार्लियामेंट का फैसला बहाल है, और तमाम लोग जो चाहते थे कि पार्लियामेंट के फैसलों के खिलाफ जो है वो फैसले आए, वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम नवाज शरीफ की आमद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ की आमद से कबल जितने जलसे करने का ऐलान किया गया था, उन जलसों में से 7 में से 5 जलसे मनसूख कर दिए गए हैं। आखिर हुआ क्या? ये दावे जो किए जा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही थी कि नवाज शरीफ आएंगे, जब वतन वापस लौटेंगे तो उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये जो जलसे हैं उसे मनसूख कर दिया गया है। सवाल इससे जुड़ा आज़म साहब मैं आप ही से कर लेती हूँ कि अभी नवाज शरीफ की आमद से पहले ही नून लीग क्या डर गई, क्या सहम गई? आपको क्या लग रहा है कि क्या सूरत हाल है, क्यों मंसूख किए जा रहे हैं जलसे? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो इसके फैक्टर हो सकते हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ आज क्योंकि सऊदी अरब के लिए वो लंदन से निकल गए थे और सऊदी अरब के बाद उन्होंने दुबई जाना है। दुबई से वहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें ज्वाइन करेंगे, हाँ जी, जिनमें जर्नलिस्ट भी हैं, उनके सियासी लोग भी हैं, चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए वो पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, एक तो मुस्लिम लीग नून का ये इसमें मौक़िफ़ है कि मियां साहब के आने से पहले बिला वजह इतने जलसे करके लोगों को थकाने वाली बात है, एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है। लिहाजा 21 अक्टूबर के लिए तमाम लोग तैयारी करें और 21 अक्टूबर को भरपूर एक उनका इस्तकबाल किया जाए और उसके बाद जलसों का सिलसिला शुरू किया जाए। ठीक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत थी और मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि ये 2 जलसे जो हुए हैं, खुसूसन ये 3 दिन पहले जो ठोकर न्याज़ आज़म साहब आवाम को थका दिया उन जलसों ने। देखिए, ये उनके अपने कारकुनों के हवाले से है कि वो कारकुनों की एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बिला वजह फटीक नहीं करवाना चाह रहे। लेकिन दूसरा एक पहलू जो आप सुनना चाह रही हैं वो ये है कि इस वक्त क्योंकि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो एक लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें क्योंकि लोग जलसों के अंदर तवक्को करते हैं कि उनकी लीडरशिप इस पर बात करेगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक इख्तलाफ राय इस पर यह पाया जाता था कि कोई पता नहीं किसी जलसे के अंदर कोई ऐसी लूज टाक किसी लीडर के मुंह से निकल जाए, कोई ऐसी गुफ्तगू निकल जाए जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, जो पार्टी के लिए और मुल्क के लिए पॉलिसी के लिए वो नुकसानदेह साबित हो। अच्छा। लिहाजा इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना हो, ये अंदर की खबर, इसलिए जो भी जलसे किए जाएंगे इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ किए जाएंगे और उनके अंदर जो तकारीर करेंगे लोग, वो भी ज़िम्मेदार लोगों की सिलेक्शन की जाएगी। इस किस्म के 2-3 चीज़ें जो डिस्कस हुई। अब जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी का मामला है, देखें इस वक्त एक तो चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, एक उसके अंदर आज से एक दिन पहले तक तो ये डिस्कस हो रहा था कि उसके अंदर मियाँ साहब एक मेजर बेनिफिशरी होंगे इस फैसले के बाद, जिस तरह जहांगीर तरीन और उनका नाम था। दूसरा, मुस्लिम लीग नून इस फैसले के बाद अभी जब तक तफसीली फैसला नहीं आता और मियाँ साहब की जो नाअहली की सज़ा है उसके हवाले से तफसीलात पूरी सामने नहीं आती, क्या वो 5 साल तक थी, क्या वो ख़त्म हो चुकी है या अभी उनकी कोई नाअहली का कुछ दुरानियाँ बाकी है, ये सारी चीज़ें इससे मुंसलिक हैं। क्योंकि अगर मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं तो उनको वापस आके सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता भी हैं और एब्सकॉन्डर भी हैं। उनको अपने आप को सरेंडर करना है और अपना सारा केस कोर्ट में लेके जाना है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो प्रोटेक्टिव बेल पे आएंगे पाकिस्तान में या आके वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि जब तक मियाँ साहब अब पाकिस्तान नहीं पहुँचते उस वक्त तक जो कानूनी चीज़ें हैं उनको हम उस तरह डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। ये डिपेंड उन्हीं पे करता है, ये उन्हीं का फ़ैसला है कि क्या वो सरेंडर करने आ रहे हैं या वो प्रोटेक्टिव बेल लेके अपनी सियासी एक्टिविटीज़ आगे चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है सना, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि नून लीग के जलसों की मनसूखी के पीछे आखिर क्या रीज़न क्या है, और ये भी बता दीजिएगा कि जो जवाब पेश किया जा रहा है नवाज शरीफ की जानिब से कि आवाम थक जाएंगे, इसीलिए आवाम को थकाने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि नून लीग को ये मशवरे कौन दे रहा है कि जी लोग थक जाएंगे। लोगों ने अभी काम शुरू कहाँ किया है कि वो थक जाएंगे। आप ये बता दें कि नून लीग ने कितने जलसे किए हैं जो नून लीग के कारकुनान थक गए हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पिछले 6 महीनों में कोई 6 जलसे भी हुए हों। मेरी नज़र में जो जवाब दिया जा रहा है, यकीनन एनर्जी प्रिजर्व करना चाहते होंगे, लेकिन ये मैं समझने से इस वक्त कासिर हूँ कि आखिर नून लीग के अंदर हो क्या रहा है। अभी 1.5 महीने पहले जो 1 महीने की नशिस्त होती रही लंदन में, उसमें यह तय हुआ कि हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखना है, हमने बाजवा साहब को भी रगड़ना है, हमने DGISI को भी रगड़ना है और उसके बाद हमने साबिक चीफ जस्टिस का एहतसाब भी करना है। लेकिन फिर 2 दिन के अंदर वो स्ट्रैटेजी आपकी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी अक्टूबर में मरियम नवाज साहिबा भरपूर कैंपेन करेंगी और वो जलसे करेंगी और मोबिलाइज करेंगी कारकुनों को नवाज शरीफ साहब के आने से पहले।
پھر اس میں ایڈ آن ہو گئے شہباز شریف صاحب بھی کہ شہباز شریف صاحب بھی لیڈ کریں گے. شروع میں حمزہ اور مریم نے کرنا تھا, لیکن اب ایک دم یہ پتہ چلتا ہے چاہے اس کے لیے آپ جواز رکھ لیں غزہ کی جنگ کو, یا پھر آپ جواز رکھ لیں ورلڈ کپ کو, یا پھر آپ کسی بھی چیز کا جواز رکھ لیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے. اس کے لیے یقیناً بیک ڈور کے اوپر کچھ نہ کچھ ایشوز ہوں گے. میں نہیں مان سکتی ہوں کہ یہ انرجی ختم ہو جائے گی لوگوں کی, اس لیے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھنے نہیں آ سکیں گے یا جلسوں میں نہیں آ سکیں گے. یہ بھی بات نبشتہ دیوار ہے کہ جب شروع میں 2-3 انہوں نے پولیٹیکل گیدرنگز کی, چاہے وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں, کارنر میٹنگز تھیں یا جلسے تھے, اس میں لوگوں کی وہ تعداد نہیں تھی, وہ رسپانس نہیں تھا. لیکن جو آخری جلسہ انہوں نے کیا وہ ایک اچھا جلسہ تھا. لیکن اگر مریم صاحبہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کرتی تو وہ کراؤڈ پولر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اسٹریٹجی اس لیے کامیاب ہو سکتی تھی کہ کم از کم لوگوں کو, کارکنوں کو باہر نکالنے میں وہ کامیاب ہو سکتی تھی. میری ادنا رائے اس میں یہ ہے, باقی آپ کے سینئر پینلسٹ موجود ہیں, کہ کیونکہ نون لیگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے بھی لے کر چلنا چاہ رہی تھی, اس بیانیے کے حوالے سے ایک بڑا نو ہو گیا ہے, اور اس لیے اب ان کے پاس وہ بیانیہ اس طرح سے نہیں موجود ہے. اب معیشت کا بیانیہ, معیشت کے بیانیے کو بیچنے کے لیے آپ کو بڑی طاقت لگانی پڑے گی. تو آئی تھنک اس وجہ سے بھی اس بیانیے کا شفٹ لانے کے لیے مریم صاحبہ بہتر چوائس نہیں ہو سکتی ہیں, اور وہ نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. تو آئی تھنک اس کے لیے ہولڈ آن یا کالز اپ کیا گیا ہے کہ شاید مریم صاحبہ کو بھی پیچھے رکھا جائے اور نواز شریف صاحب بھی آئے, اور وہ جو معیشت کا ایک پلان جس کے اوپر وہ بار بار بات کر رہے ہیں وہ معیشت کا پلان لے کے جلسے اور جلوسوں میں جائیں اور لوگوں کو پورٹرے کریں. بالکل ٹھیک ہے. فہیم, لیڈر ہیں نواز شریف, آ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جن کا جوش و جذبہ دیدنی ہوگا ان کے لیے یہ سٹیٹمنٹ پہلے سے ہی دے دینا کہ وہ تھک نہ جائے, یا اس سے پہلے وہ تھک گئے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ عوام کو زیادہ ڈی موٹیویٹ نہیں کر دے گی کہ اس طرح سے نواز شریف صاحب ان کے لیے اگر سوچ رہے ہیں تو پھر استقبال سے پہلے ہی, آمد سے پہلے ہی اس طرح کی کا ڈر, اس طرح کا خوف, کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ اعظم چودھری صاحب کو جو ہے وہ آپ مسلم لیگ نون کا کوئی اسپوکس پرسن سمجھتی ہیں کہ انہوں نے وہ بات کی تو آپ کہنے لگیں کہ جناب ایک ایسے اسٹیٹمنٹ آنے لگے ہیں کہ لوگ تھکنے لگے ہیں. کس کا فہیم اسپوکس پرسن؟ میں سمجھ نہیں پائی, آپ نے کیا کہا؟ ہمارے اعظم چودھری صاحب کی بات کو لے کر آپ نے کہا کہ جناب ایسے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ تھک نہ جائیں, اس لیے جلسے جو ہے منسوخ کر دیے جا رہے ہیں. جی اعظم صاحب نے اپنی بات, اعظم صاحب نے بالکل یہ پوائنٹ اٹھایا. اسپوکس پرسن ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ اسٹیٹمنٹ یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے. فہیم صاحب آپ میرا حال ہے خبر نہیں دیکھ پائے, یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے. فہیم, یہ خبر آج بھی اگر آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ذرائع سے ملے گی. ٹھیک ہے, یہ خبر کسی اسپوکس پرسن کے نام سے نہیں ملے گی آپ کو. بالکل, میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی لیکن ملی نہیں. ہاں ٹھیک, چلیں میں چلیں یہ بھی دیکھیں نا, آپ نے خود قبول دیا. بالکل, میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں ملا, کسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ملی. I tried a lot to search out لیکن مجھے نہیں ملا. لیکن اعظم صاحب جس کی طرف بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل اور فلسطین ایشو کی وجہ سے, کیا یہ پھر ریزن ہے؟ آپ یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں مان سکتا. اچھا, یہ بھی نہیں. تو چلے پھر آپ اندر کی خبر آج نہیں ختم ہو جانی. دیکھیں, غزہ کا معاملہ, اسرائیل کا معاملہ, حماس کا معاملہ آج نہیں ختم ہو جانا. اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک یہ غزہ کا, حماس کا, اسرائیل کا معاملہ نمٹ جائے گا؟ نہیں نمٹے گا. اور ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جناب پارٹیوں میں جو لیڈر جن کو اسٹیج دیا جائے, جن کو مائکس دیے جائیں, وہ اتنے غیر ذمہ دار ہوں کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر, اسٹیٹ پالیسی سے ہٹ کر کوئی بات کر لیں. تو یہ والا بھی جو موقع ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا. دیکھیں, اگر تو یہ شفٹ اگر مسلم لیگ نون کے کسی اس میں آئی ہے تو پرابلم کسے ہے؟ کس کا پرابلم ہو رہی ہے بھائی؟ اگر اپنی کوئی تو بنانے دیں اسے. اس میں یہ تلاش کرنا کہ جناب اس میں کانسپریسی تھیوری کیا ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناکام ہو رہی تھی اپنے جلسوں میں. ارے بھائی, آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھوکر نیاز بیگ کا جلسہ جو ہے وہ بہت اچھا تھا, میڈیا نے سب نے کہا کہ بہت اچھا جلسہ تھا, بہت اچھی اس میں جو ہے حاضری تھی. نوشاد صاحب کا پوائنٹ ابھی لینا ہے. نوشاد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلسے کیوں منسوخ کیے گئے؟ دیکھیے, یہ بات یہی ہو رہی ہے, نیاز بیگ کا جلسہ کرنے کے بعد مسلم لیگ نون جو کانفیڈنس چاہتی تھی وہ اٹین کر چکی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اب عوام کو موبلائز کرنے کی پوزیشن میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 6 7 جلسے کی بات نہیں, جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ 3 ریلیز تھیں جن کو اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ گیئر اپ کیا جائے مومنٹم کو. وہ مومنٹم ان کو مل چکا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے, اور اس کو اسٹریٹجائز کر کے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں اس طرح سے اسائن کی جائے, بجائے اس کے کہ ان کی جو میجر مین پاور ہے وہ ریلیز کے اندر انوالو رہ کے وہ باقی جو باہر سے لوگ لانے ہیں, دوسرے ٹھوکر والی بھی ریلی تھی. جی, ٹھوکر والی بھی ریلی تھی.
نہیں میں تو ٹھوکر کی ریلی کی بات, میں تو نیاز بیگ جلسے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے جو علم میں ہے کہ جو ریلیز منسوخ کی گئی ہیں وہ ریلیز تھیں اور وہ عوام میں مومنٹم بلڈ کرنے کے لیے ان کی نواز شریف کے استقبال کے لیے کی جانی تھی, لیکن جو نمبر وہ چاہتے تھے وہ اٹین کر لیا ہے. اگلے سوال میں اس کو ذکر کر لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ذکر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے غزہ کی گلیوں میں جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے. معصوم کی لاشیں اٹھاتے مائیں اس ٹائم تھک چکی ہیں. صورتحال وہاں پر گھمبیر ہو چکی ہے. تکلیف, ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. شیرخوار بچے وہاں سڑکوں پر خون میں لت پت گرے ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی. عالمی سطح پر عالمی دنیا کیوں اس ٹائم خاموش تماشائی بنی صرف دیکھ رہی ہے کہ فلسطین میں ہو کیا رہا ہے؟ فلسطین کو انصاف آخر کب ملے گا نوشاد صاحب؟ یہ فلسطین کو انصاف مجھے نہیں پتا کب ملے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماضی قریب میں اس کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے جو عرب ممالک ہیں, آپ کے جو مسلم ممالک ہیں, یہ کسی ایک پیج پر نہیں ہیں. ان کی اپنی تقسیم جو ہے وہ سب کے سامنے. آپ کو یاد ہے وہ ایک فورس بنی تھی, وہ 40 ممالک کی جو مسلم ممالک ہیں ان کی ایک فوج تھی, اور ہمارے سابق آرمی چیف جو ہیں اس کے سربراہ بھی یاد آتا ہے آپ کو کوئی بات اس طرح کی؟ شاید یاد آ جائے کیونکہ وہ بنی تھی اور بننے کے بعد بس وہ تلواریں لہرانے اور وہ ایونٹس کرنے اور عمرے حج یہ وہ اس طرح کے معاملات میں وہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ویسٹرن جو قومیں ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ ڈیفینٹ ورڈز کے ساتھ وہاں کھڑی ہیں. انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس حملے کے خلاف ہم بات کریں گے, ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ نے اپنا بحری بیڑا موو کر دیا. انہوں نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ آج اب وہ کشمیر کے اوپر تو گفتگو کر رہا ہے وہ ایسی, لیکن جب جو آج ایٹ ہینڈز جو ایشو ہے اس کے اوپر کسی نے بات کرنا گوارا نہیں. اجلاس بلا لیا صرف اجلاس بلانے سے نہیں, اور پھر جو ہماری سٹیٹمنٹ ماں سوائے ایران کے کسی بھی ملک نے وہ فرم سٹیٹمنٹ جسے کہنا چاہیے وہ نہیں دی ہے. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں, چونکہ ہم خود دبے سے ہیں, ہم خود پسے سے ہیں, ہم خود جو ہے وہ غلامی کا توق پہنا نظر آتے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی جو اوپریسر ہے وہ دباتا ہے. اب جو مسئلہ ہے حماس کا, حماس میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ اگر یہ نہ کرتے تو وہ جس محاصرے میں ہیں, جس کھلی جیل میں وہ زندہ رہ رہے ہیں, وہاں زندہ رہنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب وہ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو تب جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں, اور جو عرب ممالک کا لیڈر سمجھا جاتا ہے سعودی عرب, اس کے ساتھ بھی تعلقات آخری مراحل میں داخل ہو چکے تھے. اگر حماس یہ نہ کرتا تو وہ بھی ہو جاتا, اگر وہ بھی ہو جاتا تو پھر اس کے بعد فلسطین کی آواز سننے والا کوئی باقی رہتا ہی نہیں. سو اس لیے ان سارے حالات پر جو کچھ کیا گیا ہے وہ صرف اسی لیے کیا گیا ہے. میں نے پہلے دن لفظ کہا تھا تنگ آمد بجنگ آمد, کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, انہوں نے کیا ہی اس لیے خدارا ان کی بات کوئی سن لے. جب اپنے نہیں سنتے تو غیروں نے کیا سننی ہے, اور غیروں نے اقوام متحدہ کا اجلاس دیکھا آپ نے کتنی جلدی بلا لیا سلامتی کونسل کا, اور ہم سوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمارے مفادات وابستہ ہیں, وہاں ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہے, ہم لوگ جو ہے آپس کی تقسیم کا شکار ہے, جس کی وجہ سے ہم کسی جگہ پہ نہیں ہیں. ہوتا نا مزہ آتا کہ آپ نیٹو کی فورسز کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ہماری 40 ممالک کی فوج کھڑی ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم وہ کریں گے. یہاں تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی فوج ہمارے پاس بھی کوئی 40. کہاں ہیں ان کی فوجیں, کہاں ہے ان کا سارا اسلحہ, کہاں ہے وہ سارے لوگ؟ وہ کسی نے سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا. عملی طور پہ تو موو کرنا بہت دور کی بات ہے. تو جو جن قوموں کا حال یہ ہوگا ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ثنا, جو صحافی ہیں وہاں پر اس وقت غزہ میں جو صورتحال وہ بتا رہے ہیں, جو ان کی لائیو رپورٹنگ ہے, وہ اس ٹائم دردناک صورتحال وہاں پر بیان کر رہے ہیں. پانی نہیں ہے, امداد نہیں ہے, کھانے کو اشیاء نہیں ہے, اور قتل اس قدر وہاں پر خون ریزی کی جا رہی ہے جگہ جگہ. کس طرح سے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں ماں باپ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے فلسطین کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے سنا, میرا خیال ہے کہ صحافی تو وہاں پر ابھی کافی ایسے بھی ہیں جو کہ ان مختلف دھماکوں میں شہید بھی ہو چکے ہیں, اور وہ لوکل صحافی ہیں, اور دوسرا UN کے سٹاف آفیسرز بھی وہاں پر مارے گئے ہیں حملوں میں. لیکن بات یہ ہے کہ
कि उन सहाफ़ियों ने या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देख लें तो इसके मल्टीपल सबूत मौजूद हैं कि किस तरह वो फॉस्फोरस बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में बैन है। फिर ये कि वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, अब वो ज़मीनी हमलों की तरफ आ रहे हैं जब फ़िज़ाई तौर पर उन्होंने बिल्कुल नाकारा और नेस्तो नाबूद कर दिया है उस ज़मीन को। लेकिन बात, मैं नौशाद साहब की बात में सिर्फ एक छोटा सा इजाफा करना चाहूँगी, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपने अपने मफाद में सोचते हैं और उनमें फूट भी पड़ चुकी है और वो मुनाफिक भी हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप मुनाफिक ना हो तो कम अज़ कम आप जो बात कर रहे हैं उसको आप ओन भी करें। सऊदी अरब ने हल्की फुल्की बात ज़रूर की है, तुर्की ने ज़रूर की है, लेकिन रूस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि जी अगर अमेरिका इस जंग में उतरा तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी फिर फ़लस्तीन के लोगों का साथ देंगे। लेकिन बात यह है कि हम एज अ मुस्लिम उम्मा इस बात के ऊपर एक पेज पे नहीं है कि हम फ़लस्तीन के साथ कहाँ खड़े हैं। हम ये देखते हैं कि जी उनके इत्तेहादी अगर ईरान है तो हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। तो आई थिंक ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे बड़ी ये है कि इसराइल का असल चेहरा बेनकाब हो, लेकिन ये भी इसमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ इस्लामी उम्मा के इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। ये जो पूरा वेस्ट है, ये पूरा का पूरा वेस्ट तकरीबन इस वक्त इसराइल के पीछे खड़ा है। इसराइल को या तो इमदाद फराहम करता है या फिर इसराइल से किसी दूसरी सूरतों में मदद लेता है। आप बरतानिया से लेके अमेरिका तक के बयानात देख लें, आप यूरोपीय यूनियन के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल जा रहे हैं, इसराइल के अगेंस्ट कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इसको दूसरा 9/11 जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो जो पिछले सालों में 6,500 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मसाजिद ही नहीं, एम्बुलेंसेज में, इसके अलावा हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जो मरीज हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है इस टाइम, इस कदर वो तकलीफ दे मनाजिर हैं कि शायद ना आपसे देखे जा रहे होंगे ना मुझसे देखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पूरी दुनिया इस टाइम खामोश तमाशाई बनी सिर्फ देख रही है। क्या कर रहे हैं? देखिए, आज मैंने हमास के तर्जुमान हैं खालिद कदूमी साहब तेहरान ने आज बहुत डिटेल में बात की, उनका इंटरव्यू किया है। तो उनसे मैंने जो बात की उसमें मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि जिस जज्बे के तहत, जिस अज़्म के तहत आप ये जंग लड़ रहे हैं, ये जंग आप एक ऐसी फौजी ताकत के सामने जो बहुत बड़ी ताकत है, कब तक लड़ लेंगे? उनका जो जवाब था वो ये था कि मजलूम जब जंग लड़ते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनके सामने कौन है और उसके पास क्या ताकत है। उनके पास सिर्फ अपना जज्बा होता है। और फिर साथ ही उन्होंने जो दूसरी बड़ी बात की वो ये की कि जनाब हम इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं, हम इसराइल को बहुत जल्द सरप्राइज देंगे, उसे शॉक देंगे। ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास दूर मार हथियार मौजूद, रॉकेट्स मौजूद हैं जो अब हम इसराइल के दीगर शहरों पर अटैक करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक मर रहे थे, हमारे नज़दीक तो इस वक्त जो आपका सवाल है कि जनाब मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है, मैंने उनसे पूछा कि OIC के जो वज़राए ख़ारजा का इजलास की तलब करने की बातें हो रही हैं, अरब लीग का इजलास बुलाने की बातें हो रही हैं, आपको उनसे कोई उम्मीद है? उन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मैदान जंग में हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारे क़िबला अव्वल पर जो है वो इस वक्त कोई काबिज़ है हमें उसे किसी तरह से आज़ाद कराना है। फिर जो उन्होंने अहम बात की वो ये की कि पाकिस्तान हमारे लिए एक सुपर पावर है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त हमारे दिफा के लिए आगे आएगी और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए इस जंग में, इस जिहाद में शामिल हो जाए। ठीक है, चले मैं नौशाद साहब से पूछना चाहूँ। नौशाद साहब, पाकिस्तान से उम्मीद लगा रहा है फ़लस्तीन, गज़ा की जानिब से, गज़ा हमास के जो तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं फ़हीम साहब, आपको लगता है कि इस तरह उम्मीद लगानी चाहिए, पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है? मैं सिर्फ हंस ही सकता हूँ, या अगर कैमरे के सामने ना होता तो रो सकता था। पाकिस्तान इस तरह की कोई, मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन में है। शायद बहुत से जो दुनिया के अरब ममालिक हैं वो इस पोजीशन में नहीं हैं, और जो हैं वो इसलिए हैं कि वो उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी आप बात अभी तो कुछ देर पहले की जा रही थी कि वो उन्हीं से मामला तय करना चाहते हैं, वो ताल्लुकात बना रहे हैं और वो बनाना चाहते हैं, वो उनके साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ मुस्तकबिल रखना चाहते हैं। मसला सिर्फ ये है, देखिए बात ये है कि कुछ चीज़ें जज्बातियत से नहीं हो सकती, हाँ इत्तफाक से ज़रूर हो सकती हैं कि अगर आप मुस्लिम ब्लॉक के तौर पे सामने आते, आप कोई स्टेटमेंट देने की पोजीशन में हो, आप मिलजुल कर कम से कम और कुछ नहीं तो ये मुहासरा ही ख़त्म करा देते। आप इस पोजीशन में तो होते कि आप जंगबंदी करा सकते या बात कर सकते। अभी तक हमारी तरफ से कोई मुत्तफिका स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई और पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जहाँ किसी की मदद नहीं होती वहाँ अल्लाह की मदद होती है और अल्लाह की ही मदद सबसे ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सना मिर्ज़ा आपका भी और मोहम्मद अली साहब आपका भी। इसके साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।